پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسم کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ آپ نے دو نام بہت زیادہ سنے ہیں، میں ان مثالوں کو ایک تاریخ پر ختم کر رہا ہوں۔ محمود اور ایاز کا آپ نے نام سنا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ دونوں کون تھے، دونوں کا تعلق کیا تھا، اس سلسلے میں تاریخ کیا ہے، اس تاریخ کو میں جلدی سے لا رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ محمود بادشاہ گزرا ہے اور ایاز اس بادشاہ کا غلام گزرا ہے۔ بادشاہ کو اپنے غلام سے بہت محبت تھی، غلام کو بادشاہ سے بہت محبت تھی۔ جو دوسرے وزیر تھے ان کو حسد ہو گیا، انہوں نے دیکھا ایاز اپنے کمرے میں تالا ڈال کر کے رکھتا ہے، کمرے کو کھولتا نہیں ہے، ہمیشہ تالا ڈال کر کے رکھتا ہے، تالا ڈالتا ہے کمرے کو بند رکھتا ہے۔ تو لوگوں نے شکایت کر دی محمود بادشاہ سے کہ یہ جو تمہارا ایاز غلام ہے یہ چور ہے، سرکاری خزانے کو چرا کر کے اپنے کمرے میں رکھتا ہے، اس لیے تالا ڈال کر کے رکھتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہیں آیا، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اگر یقین نہیں ہے تو تالا کھلوا کر کے دیکھو، یہ سرکاری خزانے کو چرا کر کے اپنے گھر میں رکھتا ہے، اپنے کمرے میں بند رکھتا ہے، تالا لگا کر کے رکھتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہیں آیا کہ میرا گمان غلط نہیں ہو سکتا اور میں دوسرے کے گمان کے بارے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ غلام کو بلایا، پوچھا کہ بیٹے تمہاری یہ شکایت ہے کہ تم سرکاری خزانہ اپنے کمرے میں بند رکھتے ہو، کہا خزانہ ہے لیکن سرکاری نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، خزانہ ہے سرکاری نہیں ہے، کمرے میں بند رکھا ہے سرکاری خزانہ نہیں ہے، بادشاہ کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ تو بادشاہ سے غلام نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ چلیے میں خزانہ دکھاتا ہوں۔ تالا کھول کر کے کمرہ کو کھولا تو دیکھا کہ پرانا وہ چرواہی کا لباس جو چرواہا پہنتا ہے، ایک لنگی باندھ لیتا ہے، پھٹی ہوئی گنجی پہن لیتا ہے، بس اسی لباس کو اس نے دکھایا کہ یہی میرا خزانہ ہے۔ کہا یہ خزانہ ہے، بے وقوف بنا رہے ہو، خود بے وقوف ہو اور بے وقوف بنا رہے ہو۔ کہا کہ حضور یہ میرا خزانہ ہے، یہی میرا خزانہ ہے، باقی جو میرے جسم پر کپڑا ہے یہ میرا نہیں ہے، بادشاہ کا ہے، یہ جو گھر ہے یہ میرا نہیں ہے، بادشاہ کا ہے، یہ جو کھانا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ بادشاہ کا ہے، میرا تو یہی گدڑی ہے، میرا تو یہی کپڑا ہے، میری تو یہی گدڑی ہے، میرا تو یہی کپڑا ہے۔ بادشاہ کو جھٹکا لگا۔ مولانا رومی نے مثنوی میں لکھا ہے، مسلمانوں غور کرو، تم پانی کا نطفہ تھے، یہی تمہارے باپ کا حصہ تھا، یہی تمہارا تھا، آج یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ زبان سب خدا کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ آب و گل پر یہ تیری بخیا گری، فہم سے باہر ہے یہ صنعت گری، ماتھی تیری صنعتوں سے بے خبر، بن رہا تھا پیٹ میں اس کے بشر، ہاتھ کس کا کام کرتا ہے وہاں جز تیرے دستے کرم اے جانشاں، کارنامے دست قدرت کے تیرے 9 مہینے بعد ظاہر ہو گئے۔ الحمدللہ بہت دھیان سے آپ سن رہے ہیں، میں نمونے کو بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ آپ کو آدمی بننا ہے، ادب سیکھنا ہے، اکڑ نہیں۔ جو اکڑ رکھتا ہے آدمی ہے وہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے۔ آپ کو خدا کا بندہ بننا ہے، خدا نہیں بننا ہے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جس کے پاس تکبر نہیں ہے، اور جس کے پاس تکبر ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہے، خدا ہے۔ انشاءاللہ تکبر سے ہمارا سماج پاک ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ اس پیغام کو میں ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں سیرت تک پہنچوں گا، ماں بہنوں تک پہنچوں گا، جوانوں اور بچوں کے پیغام کو دے کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ آپ ساتھ دیں گے، آپ کا جلسہ رہے گا، آپ ساتھ چھوڑ دیں گے، جلسہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔
بہت دھیان سے آپ سن رہے ہیں، 1/3 کو آپ نے نکال لیا ہے، 2/3 صرف باقی رہ گئے ہیں۔ آپ دھیان سے سنیں گے، میرے حصے کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ اگر ساتھ دیں گے، آنے والے جو مہمان ہیں ان کے حصے کا بھی جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت دھیان سے سنیے، ہم کو انسان بننا ہے جیسے آدم۔ آدم کیسے انسان تھے؟ بھول ہو گئی پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ بھول تو معاف ہے، پھر بھی معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور اللہ نے معافی مانگنے پر مجبور کیا، کیوں؟ بھول تو معاف ہے، انسان سے بھول ہو جائے معاف ہے، پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور خدا معاف نہیں کر رہا ہے، رلا رہا ہے، رلا رہا ہے۔ کیوں؟ نبی بنانا تھا، کیوں؟ خلیفہ بنانا تھا۔ خلیفہ چھوٹا آدمی نہیں بنتا، جس کے پاس ادب ہوتا ہے، جس کے پاس انسانیت ہوتی ہے، جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے، ہمیں انسان بننا ہے ایسے جیسے حضرت نوح۔ کیسے انسان تھے نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، پتہ ہے کہ بیٹا کافر ہے، ڈوبے گا ہی، نجات نہیں پائے گا، لیکن خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہے میرے پروردگار، تو بچا لے گا تو میرا بچہ بچ جائے گا۔ کہا کہ تیرا بیٹا نہیں بچے گا، آئندہ